رہ گئے ہیں ان کا مختصر سا ذکر کر دیتے ہیں ہم آپ سے، تاکہ پھر آپ کو سوال جواب کا بھی موقع ہو، اس لیے کہ لوگ تیار ہو کے آئے ہیں سوالات کرنے کے لیے، ایسا اندازہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ تقریر سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، تو میں نے کہا بھائی بعد میں کیجیے گا سوال۔ دوسرا گواہ جو حشر کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دے گا یا ہمارے موافق گواہی دے گا، وہ ہے امانت۔ امانت کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں بظاہر کہ ہم کہیں جا رہے ہوں سفر پر، تو کسی شخص کے پاس اپنی کوئی رقم رکھ دیں، کچھ زیور رکھ دیں یا کوئی اور قیمتی چیز رکھ دیں، اس اعتماد پر کہ جب واپس آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک مل جائے گی۔ لیکن بات اتنی نہیں ہے، بلکہ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، بہت سی امانتیں ہیں جو باہمی اعتماد پر ہوتی ہیں، ان تمام کا ذکر ہے اس میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو یوں بتایا کہ کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ یہ نہ کہتے ہوں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان تلاش کرنا ہو تو امانت داری تلاش کرو، جو امانت دار ہے وہی ایماندار ہے۔ تو یہ بات جو امانت داری کی میں نے تعریف کی، وہ بات بھی صحیح ہے کہ کسی کے پاس رکھ جائیں وہ ٹھیک ٹھیک واپس کر دیں، لیکن زندگی میں بہت سی امانت داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں ایک مدرسہ کھولا اور کسی استاد سے یہ کہا کہ 8 گھنٹے آپ کو پڑھانا ہوگا، اس نے اعتماد دیا آپ کو کہ ہاں 8 گھنٹے ہم پڑھائیں گے، آپ نے کہا یہ تنخواہ آپ کی ہوگی، تو ایک امانت آپ کے پاس ہے، ایک امانت اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس امانت یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے میں کوئی بے ایمانی نہ کرے، مدرسے کا کام پورا کرے، مکتب کا کام پورا کرے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پورا اسے دیں، یہ امانت داری ہے۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک ملک ہے، اس میں کچھ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، آپ منتخب کرتے ہیں انہیں، الیکشن ہوتا ہے، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار رہیں گے، پبلک کے لیے کام کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ یہ ساری وفاداریاں بھول جائیں اور ساری امانتیں بھول جائیں اور اپنی خدمت میں لگ جائیں، تو یہ بے ایمانی ہوئی، امانت داری نہیں ہوئی۔ امانت داری یہ ہوگی کہ اس کو پورا کریں۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں یہی بات ہوگی، اس کو ایمانداری کہتے ہیں، کہ زندگی ہر معاملے میں جو ذمہ داری بھی آپ لیں اپنے ذمہ وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک دوسرا وکیل ہوگا جو ہمارے خلاف گواہی دے گا یا ہمارے موافق گواہی دے گا۔ آپ نے کلمہ پڑھا، اللہ سے ایک عہد کیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کریں، توحید پر قائم رہیں، توحید کے علاوہ کسی چیز کو نہ بنائیں۔ اسی طرح آپ نے ایک بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا، آپ کے ذمے یہ بات آ گئی کہ اس کے کھانے کا، پینے کا، صحت کا، ہر چیز کا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی یہ امانت داری ہے آپ کی کہ آپ پورا کریں اس کے حق کو، نہیں کریں گے کوتاہ کرائیں گے۔ بچہ بڑا ہو تو اس پر ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ ماں کا حق ادا کرے، باپ کا حق ادا کرے، یہ امانت داری ہے۔ اسی طرح پوری زندگی اسی امانت داری میں گھری ہوئی ہے انسان کی۔ اس طرح اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ وکیل ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر ہم نے کوتاہی کی تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ختم کر رہے ہیں۔